بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ معزز سامعین کا کرام، کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ میں فاطمہ سرور آپ سے مخاطب ہوں اور آج کے لیکچر کے ساتھ جو ہے سورہ کہف کا جو لیکچر ہے اس کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سے پہلے آپ سب سے التجا ہے کہ جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے اور ساتھ ہی ساتھ شعبان المعظم بھی ہے، تو زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا کرے اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ پیش کریں، جزاک اللہ۔ بے شک جو علم ہے اس کا ایک قطرہ جہالت کے سمندر سے بہتر ہے، اور جو عمل ہے اس کا ایک قطرہ علم کے سمندر سے بہتر ہے۔ تو چلیے آج کے دن کی نسبت سے ہم سورہ کہف کے بارے میں پڑھیں گے اور جانیں گے کہ سورہ کہف میں کون سی 4 باتیں ڈیٹیل میں بتائی گئی ہیں، اس کا ہم خلاصہ بیان کریں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الحمد نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیہ۔ بسم اللہ الحمد للصلاۃ والسلام رسول اللہ رب یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جو کوئی حدیث پاک ہے کہ جو کوئی جمعے کے روز سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو اس کے لیے اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک ایک نور ہوگا۔ یہ سنن الکبریٰ کی حدیث ہے اور 5856 حدیث ہے۔ تو سورہ کہف کیا ہے، تھوڑا سا اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ سورہ الکہف، سورہ الکہف مکی صورت ہے اور اس میں 110 آیات ہیں۔ کہف کے معنی ہے غار کے، اور اس سورہ میں زیادہ تر غار والوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے، یعنی اس قصے کی نسبت سے، غار والوں کے قصے کی نسبت سے اس کا نام سورہ کہف ہے۔ اور اس صورت میں سب سے پہلے ہی، یعنی آپ شروع سے آپ اگر اسے پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سب سے پہلے ہمیں یہی بات سکھائی گئی ہے کہ جو دنیا ہے اس کی زندگی ایک آزمائش ہے، ٹھیک ہے، ایک ٹیسٹ ہے۔ جو لائف ہے، آپ کے جو دنیا ہے، آپ کی اس کی جو لائف ہے یا جو زندگی ہے وہ ایک ٹیسٹ ہے آپ کے لیے، اللہ کی طرف سے ایک ٹیسٹ ہے۔ آیت نمبر 7 ہے سورہ الکہف کی، جس میں بتایا گیا ہے کہ ترجمہ ہے: ہم نے زمین کی چیزوں کو اس زمین کے لیے باعث رونق بنایا تاکہ ہم لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں سب سے زیادہ اچھا عمل کون کرتا ہے۔ تو اس کی روح سے آپ دیکھیں کہ اس جو آپ کے پاس یہ 7ویں آیات ہے، اس کے اندر بہت سی چیزیں ہیں۔ اگر اس کی تشریح کرنے ہم بیٹھ جائیں تو بہت زیادہ اس کی تشریح بنتی ہے۔ یعنی آپ کی زندگی جو ہے وہ، یعنی آپ کا ڈائریکٹلی نہیں کہا گیا بلکہ کہا گیا ہے کہ زمین کی چیزیں، ٹھیک ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں زمین میں، ٹھیک ہے، وہ زمین کے لیے باعث رونق ہے اور لوگوں کے لیے آزمائش ہے اس میں۔ اور آزمائش کو، اس ٹیسٹ کو کون پورا کرے گا، کون اس کو اچھے سے پاس کر لے گا؟ جو سب سے زیادہ اچھا عمل کرنے والا ہوگا، جو صبر کرے گا۔ سورہ کہف میں بیسیکلی 4 جو ہے سٹوریز ہیں، اور 4 جو اسی سٹوریز کی نسبت سے 4 ٹیسٹ کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی 4 آزمائشوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں ہر ایک قصے میں ایک آزمائش سے حفاظت اور بچاؤ کا طریقہ بیان کیا گیا ہے تاکہ آپ لوگ اس سے سیکھیں، کیونکہ ہر ایک کے ساتھ بہت سی آزمائشیں زندگی میں پیش آتی ہیں، تو ان کی حفاظت اور بچاؤ کا جو طریقہ ہے وہ سورہ کہف میں آپ کو بتایا گیا ہے۔ اور تقریباً اس سورت کے درمیان میں ابلیس یعنی شیطان کا ذکر بھی کیا گیا ہے کہ انسان کا جو کھلا دشمن ہے وہ کیا ہے؟
ابلیس ہے، شیطان ہے، جو راہ راست انسان کو بھٹکاتا رہتا ہے، دنیاوی چیزوں میں اس کو مشغول کرتا ہے، آخرت جو ہے اس سے آخرت کو بلا لیتا ہے. یعنی انسان اتنا مگن ہو جاتا ہے دنیا میں ابلیس کی وجہ سے، شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے، کہ اس کو اپنی آخرت کی فکر ہی نہیں ہوتی. اس میں 4 قصے بیان کیے گئے ہیں. پہلا قصہ غار والوں کا ہے، دوسرا جو ہے 2 آدمی اور 2 باغ والوں کا قصہ ہے، تیسرا جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور چوتھا جو ہے وہ ذوالقرنین کا قصہ ہے. تو 1 بائی 1 ہم چاروں کو دیکھتے ہیں، ڈیٹیل میں نہیں پڑھیں گے، ہم اس کا خلاصہ دیکھیں گے کہ کیا اس میں بات بتائی گئی ہے. تو سب سے پہلا جو ہے قصہ، اس کی طرف چلتے ہیں. پہلا قصہ جو ہے غار والوں کا ہے کہ غار والوں یعنی غار والے کون تھے اور کیا ان کے پروسیس تھے، ان کے جو زندگی تھی وہ کیا تھی، ان کے آزمائش کیا تھی اور ان سے بچاؤ کا طریقہ کیا تھا. سب سے پہلے دین اور ایمان میں جو پیش آنے والے آزمائش ہے، یعنی سٹارٹ میں ہی ہمیں سورہ میں ملتی ہے کہ دین اور ایمان، ٹھیک ہے، 2 چیزیں ہیں. دین اور ایمان میں آنے والے جو آزمائشیں ہیں اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اور کون کون سی آزمائشیں ہیں اور کس طرح سے ہم نے آزمائشوں سے نکلنا ہے. تو غار والوں کے قصے سے، یعنی غار والے جو تھے، غار میں اللہ تعالیٰ نے ان کو 309 سال ان کو وہاں پہ رکھا اور وہ سوئے رہے، یعنی ہائبرنیٹ تھے، ہائبرنیشن کے پروسیس میں تھے. یہ پوری ڈیٹیل ہے، اس پہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ کوئی لیکچر بنائیں گے. لیکن آپ سب نے کو پتہ ہوگا غار والوں کا قصہ، اصحاب کہف کا قصہ. تو اس سے ہمیں صرف نصیحت کیا ملتی ہے کہ انسان اپنے دین اور ایمان کے بارے میں فتنے اور آزمائش میں ڈالا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. ان کو دین اور ایمان کی وجہ سے آزمائش میں ڈالا گیا تھا، مگر اس سے بچنے کا جو طریقہ ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تامے رکھے، ٹھیک ہے. دین اور ایمان کی آزمائش سے بچنے کا ایک طریقہ اللہ پاک نے بتایا ہے کہ انسان نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے، یعنی آپ اپنے فرینڈز جو ہیں، آپ کی جو کمپنی ہے وہ نیک لوگ ہو اس میں، ٹھیک ہے، تاکہ غفلت کی صورت میں اگر آپ سے کوئی غفلت ہو بھی جائے تو وہ آپ کو روکے ٹوکے، تنبیہ کرے آپ کو، یا دہانی کرائے کہ آپ کی مدد کرے، یا آپ جو راستے سے بھٹکنے کی صورت میں آپ کو راہ راست پر لے کر جائیں. آیت نمبر 28 میں سورہ کہف میں کہا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور آپ کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کیجیے جو صبح اور شام اپنے رب کی عبادت محض اس کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں. دنیاوی زندگی کی رونق کے خیال سے آپ کی آنکھیں یعنی توجہات ان سے ہٹنے نہ پائیں، اور ایسے شخص کا کہنا نہ مانیے جس کے قلب میں ہم نے اپنی یاد سے غافل، یعنی جس کا قلب جو ہے ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے، اور وہ اپنی نفسانی خواہش پر چلتا ہے اور اس کا یہ حال حد سے گزر گیا ہے. تو اس طرح سے دین اور ایمان کی آزمائش کے بارے میں کہا گیا ہے. پھر دوسرا قصہ ہے سورہ کہف کا، مال اور اولاد کی آزمائش کے بارے میں، جو 2 باغ والوں کا قصہ ہے، جس میں ایک غریب تھا اور ایک کو اللہ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا. اس کے پاس جو ہے رزق کی زیادتی تھی. اس سارے انعامات کی وجہ سے وہ اللہ کا جو شکر ہے، یعنی شکر ادا کرنے کی بجائے وہ اللہ پاک کی ناشکری اور ناقدری کیا کرتا تھا، اور روز آخرت کا بھی انکار کرتا تھا، اور اس کو جو ہے اپنے مال اور دولت پر بہت ناز تھا، غرور تھا. تو نتیجہ کیا ہوا کہ مال و دولت پر اس کے فخر کی وجہ سے لوگوں کے سامنے جو اس نے تکبر کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے باغات کو تباہ اور برباد کر دیا اور اسے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا. تو سورہ کہف میں دوسرا قصہ مال اور اولاد کی آزمائش کا ہے. سورہ کہف آیت 46 میں ہے، ترجمہ ہے جس کا، مال اور اولاد تو دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہے وہ ثواب کے لحاظ سے تمہارے پروردگار کے ہاں بدرجہ بہتر اور امید کے لحاظ سے بھی بہت بہتر ہے. تو آپ کا ٹیسٹ جو ہے مال اور اولاد کی بدولت بھی لیا جائے گا. پہلا ٹیسٹ جو ہے دین اور ایمان کا ہوگا، دوسرا جو ہے مال اور اولاد کا ہوگا. تو اس میں آپ نے کیا کیا کرنا ہے،
تیسرا قصہ جو ہے علم کی آزمائش کا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے پوچھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ہوں. تو اللہ نے ان کی اس آزمائش کے جواب میں انہوں نے یعنی کہا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. چنانچہ اللہ نے انہیں بتایا کہ ہمارا ایک بندہ خضر ہے جو 2 دریاؤں کے سنگم پر رہتا ہے، اور اس کے پاس جو علم ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے. تو اس لیے علم پر بھی غرور نہیں کرنا چاہیے. علم کی آزمائش سے محفوظ رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے لیے تواضع اور خاکساری اختیار کرے اور ہمیشہ اللہ کے فرمان کو یاد رکھے، جیسا کہ سورہ الاسراء آیت 35 میں ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے. تو تیسری آزمائش آپ کے علم کے ذریعے بھی آپ کی ہو سکتی ہے. تو آپ نے علم پہ بھی غرور نہیں کرنا. چوتھا قصہ ہے بادشاہت اور سلطنت اور جو جاہ و منصب ہوتے ہیں اس کے فتنے کا ذکر ہے. یعنی آپ کا جو ٹیسٹ ہے، آپ کو حکمرانی دی جاتی ہے، اس کے ذریعے بھی آپ کا ٹیسٹ ہو سکتا ہے دنیا میں. اس میں ایک قصہ جو ہے ایک نیک بندے ذوالقرنین کا بیان کیا گیا ہے، جس کے پاس مشرق سے لے کر مغرب تک کی حکمرانی اور اسباب اور وسائل کی اتنی زیادتی تھی کہ حد نہیں. مگر اس بندے نے زمین پر جو ہے فساد کے بجائے اصلاح کا کام کیا، غرور و تکبر سے کے بجائے خاکساری کا راستہ اپنایا. اور ایک قوم کے لوگوں نے ان سے شکایت کی کہ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ زمین پر فساد پھیلا رہے ہیں، اس لیے آپ ہماری مدد کریں اور ایک بند تعمیر کیجیے تاکہ ہم یاجوج و ماجوج کے فتنے سے بچ سکیں. تو آپ نے جو ذوالقرنین ہے اس نے بلا اجرت وہ پوری جو دیوار تھی یا جو تعمیر تھی جو بند کی وہ تعمیر کرا دی، اور یاجوج ماجوج بھی قید ہو گئے. تو اسی طرح وہ تا قیامت قید رہیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں نکلنے کی اجازت نہ دے. تو یہ ہے 4 سٹوریز سورہ کہف میں اور 4 ٹیسٹ ہیں. تو امید کرتی ہوں آپ اس کو پڑھ کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ نے ہر ٹیسٹ میں کیا کرنا ہے. صبر، خاکساری اور عاجزی سے کام لینا ہے، اور ہر جمعۃ المبارک کو آپ نے سورہ کہف کی تلاوت ضرور کرنی ہے. امید کرتی ہوں آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا. خود بھی سنیں اور دوسروں کو بھی سنائے. قرآن پڑھا کرے، کیونکہ قیامت والے دن وہ آپ کا سفارتکار یعنی سفارتی بن کر آئے گا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.